أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ایک اور بلندتر صلوات پڑھنا ہے. سب سے پہلے تو میری آپ تمام حضرات سے یہ التماس ہے کہ اس مسجد کے بنیاد گزاروں اور اس منبر پر شروع سے اب تک جتنے حضرات ذکر مولا کی سعادت حاصل کرتے رہے ہیں، ان سب کی روحوں کو شاد فرمانے کے لیے ایک سورہ حمد کی تلاوت کرنا. ہلال محرم نمودار ہو چکا ہے. یہ ایک چھوٹا سا جملہ اپنے اندر بڑا پیغام رکھتا ہے. محرم صرف ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ نہیں ہے. ماہ محرم کے متعلق ایک تعبیر میں عرض کرتا رہا ہوں اور وہ پھر آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے. ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے. ماہ محرم الحرام تأویل قرآن کا مہینہ. یہ تنزیل سے تأویل تک کا علمی اور عرفانی سفر، یہ ہمیں اور آپ کو اپنے پورے وجود کے ساتھ طے کرنا ہے. اس وقت جس آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے میں نے، وہ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ اسراء کی آیت ہے، نویں آیت ہے.
نسبتاً مشہور و معروف آیت ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ بیان قرآنی ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے سیدھا ہے۔ یہ عام سا ترجمہ ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے ان مؤمنین کو جو نیک عمل بجا لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اس میں کوئی بیان میں تصرف نہیں کر رہا ہوں، یعنی بیان میں اپنی طرف سے کوئی بات ابھی نہ گھٹا رہا ہوں نہ بڑھا رہا ہوں، اور یہ میری عادت بھی نہیں ہے۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے دو مصرے یاد آ رہے ہیں مجھے، کسی شاعر نے، استاد شاعر نے چھوٹی زمین میں چھوٹے چھوٹے دو مصروں میں بڑی بات کہہ دی ہے، اور یہی ہنر ہوتا ہے کہ انسان چھوٹے سے جملے میں کوئی بڑی بات کہہ جائے، اور اس سے بڑا ہنر یہ ہوتا ہے کہ اس بڑی بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے۔ تو یہ دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں اس بنا پر کہ زبان پہ یہ بات آ گئی کہ میں نہ کبھی کوئی بات گھٹانے کی کوشش کرتا ہوں نہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ خصوصیت کے ساتھ دیکھیے جب کوئی متن سامنے ہو، کوئی ٹیکسٹ سامنے ہو، قرآن کی آیت سامنے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ارشاد گرامی سامنے ہو، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کوئی فرمان مبارک سامنے ہو، تو پھر بطور خاص یہ خیال رہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کا مطالعہ کرنے کے لیے اس میں جو میسج ہے، جو پیغام ہے، جو بات اس میں کہی گئی ہے، جو حکم اس میں پوشیدہ ہے، جو بات بھی اس میں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنے دل اور دماغ میں پہلے سے موجود ہر چیز کو نکال دینا چاہیے۔ یہ خیال نہ ہو کہ میں بھی کچھ جانتا ہوں، پہلے سے آپ کے دل میں دماغ میں جو کچھ بھی ہو اسے ذہن سے نکال دیں، بطور خاص جب اللہ اور اللہ والوں کا کلام سامنے ہو۔ اور ہمارے جب کلام حق ہو، آیت ہو، حدیث ہو، کلام معصوم ہو سامنے، تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے میں یہ سمجھتا ہوں۔ اس وقت تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کا ذہن، ہمارا دل، ہمارا دماغ بالکل ہر بات سے خالی اور عاری ہو، ایک صاف اور شفاف آئینے کی طرح۔ اس آئینے میں وہی نظر آئے جو اس کلام میں ہو۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے آداب ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کر لیجئے، یہ ایک علامتی عمل ہے۔ وضو کر لیجئے کہ معنی یہ ہے کہ اپنے دل کو، دماغ کو، چہرے کو، ہاتھوں کو، رخ کو ہر اعتبار سے، ہر علاقہ دنیا سے موڑ لیجئے اور صرف خدا کی طرف رخ تشریف
ماشاء اللہ علماء، اہل علم، فاضل، اہل ادب، اہل دانش تشریف فرمائیں، اہل سخن تشریف فرمائیں، شعراء ہیں، ادباء ہیں، سخن سنج ہیں، سخن فہم ہیں. اور یقین فرمائیے مجھ سے اکثر یہ بات کہی جاتی کہ دیکھیے مجمع میں عام لوگ بھی ہوتے ہیں تو آپ اپنی زبان کا معیار ذرا بہت آسان رکھیے گا، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ جنہیں عام آدمی سمجھتے ہیں وہ عام نہیں، بہت خاص آدمی ہیں وہ. جو فرش عزائے حسین پر آ جائے وہ عام نہیں، خاص ہوتا ہے. جزاکم اللہ. یعنی یہ اکثر کہتا رہا ہوں میں کہ جو شخص بھی ممبر پر آئے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تنہا سیڑھیاں طے کر کے بلندی تک نہ پہنچے. اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کا عزم، اس کا شعور، اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پورے معاشرے کو لے کر بلندیوں کا سفر طے کرے. اور اگر نیت یہ ہوگی تو ادھر سے تائید ہوگی. اب بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، ایک جملہ کہتا چلوں. بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے ظاہر ہے کہ بہت سے بچے یہاں وہ ہوں گے جو اردو اسکرپٹ سے بھی واقف نہیں ہوں گے، اردو رسم الخط سے، جسے اردو لپی کہہ سکتے ہیں آپ. وہ ہندی لپی یا دیوناگری میں لکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، یا رومن میں، انگریزی حروف میں لکھتے ہوں گے. تو میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں اور اسے گرہ میں باندھ لیجیے گا، یاد رکھیے گا. اس کا کیا نام ہے؟ ممبر. اس کا املا کیا ہے؟ یہ لفظ کس زبان کا ہے؟ یہ ممبر عربی زبان کا لفظ ہے، یہ انگریزی والا ممبر نہیں ہے. انگریزی میں M-E-M ہے نا، ایسے شروع ہوتا ہے نا ممبر. جیسے کسی سوسائٹی کا ممبر، کسی انجمن کا ممبر، واضح ہے، پارلیمنٹ کا ممبر، اسمبلی کا ممبر، وہ ممبر ہے. اس کے لیے ہماری اردو زبان میں رکن یا عضو یا اور کوئی اور کلمہ یا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ جو ہے میم نون بے رے، میم نون بے رے، منبر لکھا جاتا ہے، ممبر پڑھا جاتا ہے. یہ میم نون بے میں خاصیت ہے، جب یہ حرف مل جاتے ہیں تو متحد ہو جاتے ہیں. توجہ ہے، ہر بات میں ایک پیغام ہے. یوں میم کی اپنی آواز ہے، نون کی اپنی آواز ہے، بے کی اپنی آواز ہے. منبر نہیں کوئی کہتا. جب یہ تینوں حرف مل جاتے ہیں تو ممبر، میم نون بے تینوں مل کے ایک آواز نکالتے ہیں. جیسے یہ حرف مل کے ایک آواز نکالتے ہیں، ممبر پر آنے والا، ممبر کے گرد جمع ہونے والے، ان سب کو بھی مل کے ایک ہی آواز نکالنی چاہیے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا یہ ایک لفظ ہے کیا؟ ممبر، منبر، اس کا روٹ ورڈ عربی میں ہے نبرا یمبرو، نون بے رے. نبرا کے کیا معنی ہے؟ نبرا کے معنی ہے بلند ہوا. یمبرو بلند ہوتا ہے. منبر یعنی وہ ذریعہ، وہ وسیلہ، وہ سیڑھی
جس کے ذریعے سے کوئی بلند ہو. تو یہ ممبر عام قسم کا اسٹیج نہیں ہے، جیسے سیاسی اسٹیج بنا لیے جاتے ہیں، جیسے اور شہنشینیں بنا لی جاتی ہیں، یہ وہ نہیں ہے. یہ ممبر وہ خاص وسیلہ ارتقاء ہے جو انسانیت کو مصطفیٰ کی عطا ہے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. واضح ہے. دیکھیے، عزاداری اور عزاداری سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی معنویت ہے، ان کی ایک عظمت ہے، ایک حرمت ہے، ایک معنویت ہے. اور اس حرمت کو، اس عظمت کو، اس معنویت کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے نئی نسلوں تک منتقل کرنا چاہیے، تاکہ یہ عظیم الشان روحانی، معنوی اور ثقافتی میراث نادانوں کے ہاتھوں ضائع نہ ہو جائے، یہ محفوظ رہے، محفوظ رہے. یہ ممبر کس کی عطا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ بھی، ورنہ دیکھیے عربی زبان میں اور بھی الفاظ ہیں. منصہ کہہ سکتے تھے. اب میں اس سے زیادہ الفاظ مترادف استعمال نہیں کروں گا. عربی میں اونچی جگہ کے لیے بہت سے الفاظ ہیں. منصہ بھی کہتے ہیں ایک اونچے سے پلیٹ فارم کو، اور بہت سے کلمات ہو سکتے ہیں اسٹیج کے طور پر. لفظ ممبر عطا کس نے کیا؟ جب آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ لوگ جو سخن کا شعور رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس لفظ کے پیچھے ایک فکر ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک تہذیب ہوتی ہے، ایک معنویت ہوتی ہے. وہ تنہا لفظ نہیں ہوتا. اور لفظ استعمال کرنے والی شخصیت اگر عظیم ہو، کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی ایسے ہی استعمال کر لیا کلمہ، کوئی لفظ استعمال کر لیا، لیکن استعمال کرنے والی ذات اگر وہ ہو جس نے اپنے متعلق خود کہا ہو کہ انا افصح من نطق بالضاد، جس شخص نے بھی روح زمین پر عربی زبان میں گفتگو کی ہے، میں اس سے زیادہ فصیح ہوں. اور صرف فصاحت پہ ناز نہیں فرمایا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. آپ نے ایک موقع پہ فرمایا اعطیت جوامع الکلم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اعطیت جوامع الکلم، میں وہ ہوں کہ مجھے عطا کیے گئے ہیں جوامع کلم. جوامع کلم کے معنی یہ ہیں کہ مجھے الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمونے کا ہنر عطا کیا گیا ہے. چھوٹے چھوٹے فقروں میں، چھوٹے چھوٹے لفظوں میں، چھوٹے چھوٹے کلمات میں جہان معنی سمو دینے کا ہنر حق نے مصطفیٰ کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور انہوں نے استعمال کیا لفظ ممبر. اسم اعلیٰ، اسم اعلیٰ یعنی وہ چیز، میں تمہیں وہ چیز دے کے جا رہا ہوں. انسانی معاشرے کو، مومن معاشرے کو بطور خاص اور انسانی معاشرے کو بطور عام، میں وہ وسیلہ دے کے جا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے تم بلندیوں کا سفر طے کر سکتے ہو.
ناز کرنا چاہیے آپ کو اس معنوی میراث پر. اور ہمارے یہاں تو ایک تو یہ ممبر وہ عطائے مصطفیٰ ہے کہ جو وسیلہ ہے ارتقاء کا. اور دیکھیے اب بات کچھ اور عرض کرنی تھی لیکن بچے سامنے نظر آ رہے ہیں جن میں سے یقیناً بعض بچوں کے لیے تو یہ نئی بات ہوگی کہ انگریزی کا ممبر الگ ہے اور عربی کا ممبر الگ ہے. اس کے معنی الگ ہیں اور اس کی معنویت میں کتنی گہرائی اور کتنی بلندی ہے. یہ لفظ دیا، یہ شکل دی اور ایسی جگہ ممبر بنوایا کہ تاریخ کا حافظہ بھلائے نہ بھلا سکے. اور ہمارے اسے کہتے ہیں زمان و مکان پر نبی کا تصرف. نبی تھے، خاتم النبیین تھے، سید المرسلین تھے، امام المرسلین تھے. وہ تھے، ان سے پہلے جتنے نبی آئے سب محترم، مگر ان کی نبوتیں 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، 1500 سال تک ختم ہو گئیں. پیغمبر خاتم اس لیے پیغمبر خاتم ہے کہ اب ان کی نبوت ختم ہونے والی نہیں ہے. قیامت تک، جب تک انسانیت کا کارواں رواں دواں ہے اس وقت تک نبوت مصطفیٰ کا سلسلہ قائم ہے. اور صرف قیامت تک نہیں، عرصہ قیامت میں بھی، قیامت کے بعد بھی. واضح ہے؟ تو حضرت کا ہر خطبہ، حضرت کا ہر ارشاد، حضرت کا ہر عمل، حضرت کا ہر انداز ایسا ہوتا تھا کہ جس میں وقتی فائدے بھی ہوں اور لازوال فائدے بھی ہوں. اور ہمارے یہاں یہ بچے جو سائنس کا ذوق و شوق رکھتے ہوں گے ان کے لیے بس ایک ٹرمینالوجی فزکس کے استعمال کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ آپ حضرات نے فزکس میں ریلیٹیوٹی کا لفظ سنا ہوگا، ہے نا؟ ریلیٹیوٹی کو عربی اور اردو میں کچھ لوگ اضافیت کہتے ہیں اور کچھ لوگ نسبیت. تو یہ ٹائم کی جو ریلیٹیوٹی ہے وہ فزکس نے اس کا صرف ایک رخ ڈسکور یا ڈیفائن کیا ہے، ورنہ اس زندگی میں، اس وجود میں، اس ہستی میں، اس عالم میں ہر جگہ ریلیٹیوٹی کے نت نئے جلوے ہیں. یہ ہے علمی بحث. بھئی میں اپنی عادت تو چھوڑ نہیں سکتا نا، یہ علمی بحث، مگر میں اس یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر فرد کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ اولاً اس ممبر کی تاثیر میری نہیں، مجھے اپنی ذات پہ کوئی ناز نہیں ہے. میرا تعارف کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں بس یہ کہتا ہوں کہ میں ملک خدا کا شہری ہوں، تہذیب حسینی کا متوالا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ بہت اسپیسیفک اگر ذاتی بات پوچھئے تو میرا تعارف بس اتنا ہے کہ بارگاہ حسینی کا بھکاری ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. میری کوئی حیثیت نہیں. مجھے ناز ہے اس پر کہ میں بارگاہ امام حسین کا بھکاری ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اسی پر نازا ہوں، اسی حیثیت کو باقی رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ کہہ اس لیے رہا ہوں کہ راز کی بات کوئی بتاتا نہیں، میں بتا رہا ہوں. بچوں، جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، اگر کچھ بننا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کو مسخر کرنا ہے تو ایک ہی نسخہ ہے، حسین کے در کے بھکاری بن جاؤ. زندہ
آپ کے جذبات کو اور اذہان کو اور دلوں کو بیدار رکھے۔ تو ایک تو اس منبر کی تاثیر ہے جس کی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور اس کے بعد اگر دوسری کوئی نسبت ہے تو کس سے ہے؟ برابر سے اگر نسبت ہے تو کس سے ہے؟ اس منبر کی۔ بھئی رسول نے اپنے ساتھ جس کو منبر پر رکھا ہو اس کے علاوہ اور کسی کا نام لینے کا آپ کو حق ہی نہیں ہے، جواز ہی نہیں ہے۔ ایک تو منبر بنایا ایسی جگہ اور ایسی چیز کا منبر بنایا کہ تاریخ بھلائے نہیں بھول سکتی۔ میدان غدیر یاد ہے نا، پالان شتر کا منبر یاد ہے نا، کجاؤں کا منبر یاد ہے۔ اب یہاں ٹھہر کے ایک جملہ عرض کر دوں کہ جن لوگوں نے عربک سویلائزیشن یا عربک کلچر، عربی تہذیب، عربی زبان، عربی ثقافت کی تاریخ پڑھی ہے اچھی طرح سے، اور پڑھنی چاہیے، اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کہ قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی میں۔ حضور پاک کس زبان میں عام طور پہ گفتگو کرتے تھے؟ عربی میں۔ عام طور پہ قید اس لیے لگائی کہ حضور کو تو اللہ نے علم دیا تھا، وہ جس زبان میں چاہتے گفتگو کرتے تھے، لیکن عام طور پر جس زبان میں گفتگو کرتے تھے وہ عربی تھی۔ اور نفس رسول، آفتاب ولایت مآب امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس زبان میں گفتگو کرتے تھے؟ جزاکم اللہ۔ کس زبان میں گفتگو؟ عربی زبان میں۔ آقا حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، واقعہ کربلا کہاں ہوا؟ کربلا میں۔ وہاں جو لوگ تھے سب کی زبانیں کیا تھیں؟ عربی۔ تو جو پرائمری سورسز اور ریسورسز ہیں، جو ہسٹری لکھی گئی وہ کس زبان میں لکھی گئی؟ عربی میں۔ تو اگر آپ کو قرآن، اسلام، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت مصطفیٰ اور ان کی امت کے بارے میں کوئی ریسرچ کرنی ہو، کوئی بھی مطالعہ کرنا ہو، کوئی بھی اسٹڈی کرنی ہو، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ عربی زبان سے واقف ہوں، اور معمولی واقفیت نہیں، اچھی خاصی گہری واقفیت چاہیے۔ اور اب اس وقت میں عربی زبان کے فضائل تو نہیں بیان کروں گا، کسی اور موقع پر توجہ دلاؤں گا کہ آپ میں سے ہر فرد کو عربی زبان آنی چاہیے، اور اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ یہ عربی زبان لکھ سکیں، پڑھ سکیں، بول سکیں، سمجھ سکیں۔ اس سے ان کی دنیا کی ترقی کے دروازے بھی کھلیں گے، آخرت کی ترقی کے دروازے بھی کھلیں گے۔ اب اس کی تشریح ابھی نہیں کروں گا، یہ جملہ یاد رکھیے گا، گرہ میں باندھ لیجئے گا۔ تو عربی زبان کا تذکرہ تو یوں ہی آ گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عربی تہذیب اور ثقافت کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب مجمع زیادہ ہوتا تھا اس زمانے میں، تو ٹیلی ویژن تو تھا نہیں، یہ مائکروفون تھا نہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، تو کیا طریقہ تھا؟ ناقے کی پشت پر بیٹھ کر لوگ خطبہ دیتے تھے، عام طریقہ تھا۔ خود حجۃ الوداع میں جو آخری حج تھا، اس میں حضور نے جو مکے میں اور منی میں خطبہ ارشاد فرمایا وہ کس طرح؟ ناقے کی پشت پر، اور تھوڑے فاصلے سے دوسرا شخص موجود ہوتا تھا جو اصل خطیب، خطاب کرنے والی اصل شخصیت جملے کہتی تھی، وہ دوسرا سن کے اسے دہراتا تھا تاکہ آگے والے سن لیں۔ یہ عام سسٹم تھا۔ اگر مجمع اتنا ہے کہ خود بولنے والے کی آواز پہنچ رہی ہے سب تک تو ٹھیک ہے، اور نہیں پہنچ رہی ہے تو پھر 2-3 افراد فاصلے سے کھڑے ہوتے تھے،
اور اصل خطاب کرنے والا، تقریر کرنے والا، خطبہ دینے والا وہ ایک ناقے پر مرکز میں ہوتا تھا۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی پہاڑی ہے یا پہاڑ ہے تو پھر اس پر بلند ہو کر، لیکن ہمارے رسول نے پہاڑ پر بلند ہو کر کم خطبے دیے ہیں، عام طور پر ناقے پر خطبے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو جو طریقہ رائج تھا صدیوں سے، توجہ رکھیے گا، میدان غدیر میں وہ طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ لیکن روایتیں سن لینا، پڑھ لینا آسان ہے، ایک ایک چیز پر غور کرنا چاہیے۔ بھئی مکہ مکرمہ میں حضور نے خطبہ دیا ناقے کی پشت پر، لیکن جب میدان غدیر میں خطبہ ارشاد فرمایا تو پھر ناقے کی پشت پر نہیں، سب لوگ ناقوں سے اتر آئیں، قیام کریں تاکہ پیغام روا روی کا نہ سمجھا جائے۔ قیام کریں، استقرار ہو، ٹھہراؤ ہو، رک جائیں، سواری سے اتر آئیں۔ اور فرمایا یہ اس سے واقف نہیں تھے، لوگ اس طرز سے واقف نہیں تھے، تو آپ نے کہا کجاموں کو اس طرح رکھو کہ منبر بن جائے۔ اور خدا کی قسم اسے کہتے ہیں، اسے بھی ایک معجزہ فعلیہ مقام ختم نبوت سمجھتا ہوں کہ منبر بنایا تھا میدان میں، مگر اس طرح سے بنایا، ایسی چیز عطا کی کہ صرف امام باڑوں میں نہیں، ہر مسجد میں بھی منبر موجود ہوتا ہے۔ ہر مسجد میں محراب کے برابر میں منبر موجود ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا عطا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک خاص ترتیب رکھی اور سکھا گئے کہ دیکھو منبر کیسے بنایا جاتا ہے، کس شکل کا ہونا چاہیے، کس صورت کا، اس کو نام دیا کہ یہ منبر ہے، یعنی یہ بلندیوں تک سفر کرنے کا زینہ ہے، یہ ارتقاء کا وسیلہ ہے، یہ ترقی کا زینہ اور وسیلہ ہے۔ خدا کی قسم کاش یہ جملہ یاد رہ جائے، جوانوں یہ منبر ترقی کا زینہ اور ترقی کا وسیلہ ہے، اور صرف جسمانی مادی ترقی کا نہیں کہ جب ہم منبر پر آتے ہیں تو ہمارا یہ ظاہری، یہ مادی وجود بلند ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس منبر کی حرمت کو، اس کی نسبت کو سمجھنے والے جب منبر پر بلند ہوتے ہیں تو ان کا ذہن بھی بلند ہوتا ہے، دل بھی بلند ہوتا ہے، روح بھی بلند ہوتی ہے، جذبہ بھی بلند ہوتا ہے، کردار بھی بلند ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ پورے وجود کے ساتھ بلندیوں کا سفر طے کرو، یہ عطا مصطفیٰ ہے۔ تو ایک تو اس منبر کی نسبت، حرمت، عظمت، اور پھر دوسری چیز اس فرش عزا کی حرمت، اس فضائے مجلس کی حرمت۔ جس طرح لفظ منبر ہمیں زبان سرکار رسالت مآب سے ملا ہے، اسی طرح لفظ مجلس ہمیں کسی اور سے نہیں، حضور سے ملا ہے۔ جو لوگ علم حدیث کی شناوری کرتے ہیں، جو لوگ ڈوبتے ہیں، غواصی کرتے ہیں، جو لوگ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں لفظ منبر بھی سرکار رسالت مآب کی عطا ہے، لفظ مجلس بھی سرکار رسالت مآب کی عطا ہے۔ اور مجلس کی یہ ترتیب کہ پہلے حمد خدا ہو، بیچ میں فضائل ہوں، آخر میں مسائل ہوں، یہ ترتیب بھی پیغمبر کی قائم کی ہوئی ہے۔
اب ظاہر ہے میں اس وقت تو ایک گزرا بیان ہے، اشارے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ جو حضرات چاہیں وہ تحقیق کرے خود۔ اب بھائی یہ بھی میری ایک عادت ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں خود کچھ آ کر آموختہ سنا کے چلا جاؤں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے جو فرش اعضا پر آیا کچھ جستجو لے کے جائے۔ کچھ جستجو، کچھ کنجکاوی، کچھ تلاش، کچھ مطالعے کا ذوق، کچھ علم کی پیاس تو بھڑکے۔ بس ہمارا کام یہی ہے۔ ایک طالب علم کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کے اندر کی علم کی پیاس کو بھڑکا دیں۔ سیراب کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ سیراب کرنا تو اس کا کام ہے جو سلونی سلونی کہتا۔ میں اپنی کامیابی بس یہ سمجھتا ہوں اگر کسی ایک میں بھی علم کی چاہت پیدا ہو جائے، کچھ سیکھنے کا شوق، اور صرف شوق نہیں، ذوق۔ ذوق کے معنی کیا ہیں؟ ایک ہوتا ہے شوق اور ایک ہوتا ہے ذوق۔ ذوق اور شوق میں کیا فرق ہے؟ ذوق ذرا بعد کی منزل ہے، شوق پہلی منزل ہے۔ شوق یہ ہے کہ مثلا فرض کیجیے بچوں کو ایسی بات کہوں کہ جو ہنسے بھی کچھ یاد بھی رہ جائے نا۔ فرض کیجیے میں لندن سے آ رہا ہوں اور میں نے سن رکھا ہے کہ ممبئی میں کوئی ایک مٹھائی ہوتی ہے خاص، اس کا نام ہے افلاطون۔ بچوں کو یاد رہے گی یہ مثال، اب بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اچھا سنا ہے اور اس کی تعریفیں سنی ہیں، جن لوگوں نے کھایا ہے انہوں نے خوب تعریفیں کی ہیں، اور کچھ مجھے جلانے کے لیے کہ بھئی آپ تو بمبئی گئے ہی نہیں اب تک، تو آپ کیا جانیں کہ افلاطون کیا ہوتا ہے؟ اور نہ جونپور کی امرتی کوئی چیز ہے، اور نہ وہ الہ آباد کا قادر کا کالی گاجر کا حلوہ کوئی حیثیت رکھتا ہے، اور نہ وہ لکھنؤ کی فلاں چیز، کچھ نہیں۔ بس بمبئی کی جو مٹھائی ہے افلاطون، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ اچھا یہ سب جو میں سن رہا ہوں تعریفیں، اس سے کیا پیدا ہوگا؟ شوق۔ شوق پیدا ہو جائے گا کہ بھئی چلیں ذرا دیکھیں تو۔ ذوق کب پیدا ہوگا؟ جب چکھیں گے اور اس کا صحیح مزہ محسوس ہوگا تو ذوق پیدا ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں بس دو چیزیں کر کے آگے بڑھ جاؤں، آپ کے اندر علم کا شوق بھی پیدا ہو، علم کا ذوق بھی پیدا ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ اب اگر یہ مثال یاد رہے گی افلاطون والی تو پھر سقراط بھی سمجھ میں آئے گا، ارسطو بھی سمجھ میں آئے گا، ہے نا؟ افلاطون کی مثال یوں ہی تھوڑی آئی ہے زبان پر۔ اگر افلاطون کی مثال یاد رہے تو سقراط سمجھ میں آئے گا، ارسطو سمجھ میں آئے گا، یعنی سوکریٹس، ارسطوٹل، پلیٹو، اور اس کے بعد اس وقت سے لے کے اب تک، اور تمام حکماء، تمام فلاسفہ۔ اور جب حکماء اور فلاسفہ کی باتیں کچھ سمجھ میں آنے لگیں گی تب وہ شعور بیدار ہوگا جو کلام مصطفیٰ کی قدر کر سکے۔ جہاں تمام دنیا کے علوم کی حدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے علوم آل محمد کی سرحد شروع ہوتی ہے۔
خدا کی قسم، خدا کی قسم، جہاں تمام دنیا کے علوم کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے علوم آل محمد کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں۔ تو بس شوق پیدا ہو جائے اور تھوڑا سا ذوق، مزہ، علم میں مزہ ہوتا ہے، خدا کی قسم علم میں مزہ ہوتا ہے۔ اور نمک کا مزہ الگ ہے اور شکر کا مزہ الگ ہے اور ترشی کا مزہ الگ ہے، مگر علم کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ علم کا، یہ نمک کا اور شکر کا، ان چیزوں کا مزہ تو اس زبان تک رہتا ہے۔ کہاں تک رہتا ہے؟ کتنی دیر؟ ارے اس زبان سے حلق تک پہنچا، مزہ ختم۔ صحیح ہے؟ لذیذ سے لذیذ لقمہ ہو، کتنا ہی شیریں، کتنا ہی نمکین، کتنا ہی عمدہ، بہترین غذا، لذیذ، خوشبودار، بس کہاں تک اس کی لذت ہے؟ فضائے دہن تک۔ اس زبان کا بس آگے کا حصہ تھوڑا سا، بس۔ اور جہاں یہ آگے بڑھا، وہ نوالا جو بہت مزیدار تھا بالکل بے مزہ ہو جاتا ہے، یعنی معدے تک پہنچتے پہنچتے مزہ خراب بھی ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر نوالا پلٹ کے منہ میں آ جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ لذت کیا ہوئی۔ مگر خدا کی قسم علم کی لذت یہ ہے، جتنا علم کو استعمال کرو گے پورے وجود میں علم کی لذت محسوس ہوگی۔ علم کی لذت زبان تک نہیں ہے، علم کی لذت ہونٹوں تک نہیں ہے، علم کی لذت تقریر تک نہیں ہے۔ علم جتنا آپ کے وجود میں داخل ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی اس کی لذت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جب علمی باتیں، علمی نکتے، علمی دقائق، علمی حقائق، علمی رقائق، علمی لطائف سمجھ میں آنے لگیں گے تو بار بار اس کے دہرانے میں اور لذت بڑھتی چلی جائے گی، گھٹے گی نہیں۔ تجربہ کر کے دیکھو تو بس پھر اس منزل پہ آ جاؤں کہ میں اپنی حدیں پہچانتا ہوں۔ مجھے یہ دعویٰ نہیں ہے کہ آپ کی علمی پیاس بجھا دوں گا، یہ دعویٰ کروں تو کافر کہلاؤں۔ میری ساری کوشش یہ ہے کہ آپ کے اندر علم کی پیاس پیدا کر دوں، پیاس بھڑکا دوں، اس لیے کہ سیراب کرنا تو اس کا کام ہے کہ جس نے منبر عطا کیا اور منبر پر بلند ہو کر سلونی سلونی کا نعرہ بلند کیا، سیراب کرنا ان کا کام ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے اور ابھی گفتگو تمہید کی منزل میں آئے، ابھی میں نے مجلس تو شروع ہی نہیں کی، ابھی تو تمہید کی منزل ہے۔ ابھی صرف ایک جملہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا، جو میں نے کہا کہ یہ جو فرش عزا پہ لوگ آتے ہیں مجلس حسین علیہ السلام میں، یہ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ میرا تجربہ ہے، جہاں تک آواز جا رہی ہے سنیں، یہ میرا تجربہ ہے۔ مجھ سے اکثر کہا گیا علمی بحثیں نہ چھیڑیے گا، دقیق مسائل نہ چھیڑیے گا، زبان مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کبھی یہ باتیں نہیں مانی، اور تجربہ یہ ہوا کہ جو بھی فرش عزا پر آیا کچھ نہ کچھ سمجھ کر لے کر گیا۔ اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، یہ فضائے مجلس ایسی ہے، یہاں بے شعور بھی آئے تو باشعور بن کے جاتا۔ یہ ارواح و قلوب پر تصرف ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا۔ بس یہ کہ ارادہ درست ہو
نیت صحیح ہو، اخلاص ہو، نسبت کی قدر ہو. میں یہ سمجھ کے ممبر پر آؤں کہ یہ رسول کا ممبر ہے، یہ سمجھ کے نہ آؤں کہ میرا ممبر ہے. رسول کا ممبر ہے، علی کا ممبر ہے، حسین کا ممبر ہے، یہ ان کا ممبر ہے. اور ہم کون ہیں؟ ان کے بھکاری ہیں، اور کیا ہے؟ نہ کم نہ زیادہ. نہ کم و زیادہ پہ پھر وہ مصرے یاد آ گئے جو وعدہ کیا تھا اور ذکر نہیں کر سکا کیونکہ بات آگے بڑھتی چلی گئی. اور وہ دونوں مصرے ہیں قیمتی، اس میں سچ اور جھوٹ کی ڈیفینیشن ہے. یہاں بہت سے دانشور ہوں گے، قانون داں حضرات تشریف فرمائیں، ان کا تو صبح سے شام تک جھوٹ اور سچ سے سروکار رہتا ہے. اور اگر ماہر ہیں تو جھوٹ کو سچ ثابت کرنا اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنا، یہی ہنر ہے. لیکن بہرحال اب ایک ڈیفینیشن یاد رکھیے. وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے. سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہائی نہیں. اب واضح ہوئی بات. سچ حقیقت یہ کیا، یعنی اسے کہتے ہیں قادر الکلام شاعر، اسے کہتے ہیں سخنور، اسے کہتے ہیں بات کو ادا کرنے کی قدرت رکھنا. کہ ایسی ڈیفینیشن دے دی، ایسی تعریف کر دی، ایسی پریبھاشا دے دی جو سب کی سمجھ میں آ جائے، جسے نہ کوئی فلاسفر چیلنج کر سکتا ہے اور نہ کوئی ایک لیمین چیلنج کر سکتا ہے. کہ سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہائی نہیں. اور یہ ہم صبح سے شام تک دیکھتے رہتے ہیں. بہرحال اب میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس طرف کہ یہ سب سے زیادہ سچ کی قید کس کے لیے ہے؟ جو حدیث پیغمبر اور حدیث آل محمد کو نقل کرنے والے ہیں، ان کے لیے قید ہے. جو میں نے کہا میں نہ اپنی طرف سے کچھ گھٹا سکتا ہوں نہ بڑھا سکتا ہوں، نہ گھٹانے کی نیت ہے نہ بڑھانے کی نیت، نہ گھٹانے کی کوشش نہ بڑھانے کی کوشش ممکن نہیں ہے. ہم اگر گھٹائیں یا بڑھائیں تو ہم سے وہ منصب چھن جائے، وہ حق چھن جائے. جو حضور نے کہا، جو مولا علی نے کہا، جو مولا حسین نے کہا، ہمیں اتنا ہی کہنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. یہ ہے صداقت کی شرط روایت حدیث میں. اور ہمارے یہاں شاعری الگ ہے، شعراء کو کچھ چھوٹ مل جاتی ہے، جھوٹ بولنے کی نہیں، سچ کو دلاویز طریقے سے بیان کرنے کی. شعراء کو جھوٹ بولنے کی چھوٹ نہیں ملتی، سچ کو دلاویز طریقے سے بیان کرنے کی. مجاز کا سہارا لے کر، تشبیہ کا سہارا لے کر، استعارے کا سہارا لے کر، پیکر تراشی کا سہارا لے کر، علامت نگاری کا سہارا لے کر، تخیل کی کار فرمائی کو کام میں لا کر، تعقل، تدبر، تفکر، نقاشی، مصوری، شاعری، یہ سب سچ کو بیان کرنے کے لیے ہے، جھوٹ کو دلاویز بنانے کے لیے نہیں ہے. اور یاد رکھیں، بس بیان کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم، خدا شاہد ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ
وضاحتی بیان ایک الگ چیز ہے، لیکن حقیقت کو کم یا زیادہ کوئی کرے تو پھر وہی بات ہے کہ سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے۔ محدثین نے، علماء محدثین نے کیا اس کی پابندی کی ہے؟ ایک پابندی یہ کی ہے کہ اولاً کوشش کرتے ہیں کہ ان الفاظ تک پہنچیں جو الفاظ دہن معصوم سے نکلے ہیں۔ پہلی کوشش یہ۔ دوسری کوشش یہ کہ یہ دہن معصوم سے، معصوم کی زبان سے جو جملے، جو الفاظ نکلے ہیں، کوشش ہو کہ جس طرح، جس ماحول میں معصوم نے کہا تھا اسی طرح، اسی انداز سے کہا جائے۔ اور اسی لیے اکثر آپ نے ایک مثال دیکھی ہوگی کہ جب بھی عموماً ہمارے بزرگ روایت غدیر بیان کیا کرتے تھے تو وہ کیسے بیان کرتے تھے؟ صرف لفظ نہیں دہرا دیتے تھے، عموماً ممبر پہ ذرا اٹھتے تھے، ہاتھ کو بلند کرتے تھے اور پھر کہتے تھے پیغمبر نے اس طرح علی کا ہاتھ پکڑا اور اس طرح کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، صلوات پڑھتے محمد و آلہ۔ تو جس طرح سے بات ہم تک پہنچی ہم اس طرح، اس انداز سے، اس لہجے میں، اس اسلوب میں بیان کریں۔ اب وقت، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو اور مثالیں اور دے سکوں، مگر بس حدود وقت میں رہتے ہوئے معال مجلس تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ تو یاد رکھیے گا آج صرف ایک ہی جملہ کہا ہے میں نے، ایک جملہ، وہ یہ کہ جو بھی فرش عزا پر آئے ہیں آپ انہیں عام نہ سمجھیے گا، یہ خاص ہیں اور ان میں سے کوئی محروم نہیں جائے گا، اس لیے کہ انہیں تبرک ہم تھوڑی دیتے ہیں، حسین عطا کرتے ہیں۔ یہ تبرک روحانی، یہ تبرک معنوی، یہ تبرک عرفانی، یہ تبرک علمی، یہ جذبہ، یہ فکر، یہ احساس، یہ کہیں اور سے عطا ہوتا ہے تو کوئی محروم نہیں جا سکتا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، یاد رکھیے محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ ایک جملہ پہلے بھی کہیں کہہ چکا ہوں، پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ علم کو تھام کے سب بیعت حسین کرو۔ عالم سجا دیے گئے، عزا خانوں کے دروازے کھل گئے، یعنی مدرسہ حسینی آباد ہو گیا، یعنی مکتب ولایت کے دروازے کھل گئے۔ یہ انسان سازی کا مدرسہ ہے، یہ خدا شناسی اور خود شناسی کا مدرسہ ہے۔ یہاں اپنے وجود کے ساتھ سفر کرنا ہے بلندیوں کا، اور یہ بلندیوں کا سفر کیسے طے ہوگا؟ یہ بلندیوں کا سفر کس کتاب کے سہارے سے طے ہوگا؟ یہ بلندیوں کا سفر کس استاد کے سہارے سے طے ہوگا؟ کتاب قرآن ہے، اور اس حلقہ درس میں استاد حسین ہے، حسین جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت نو کے نیزہ پر بھی کی۔ اگر زندگی کا درس حاصل کرنا ہے، اور یہاں کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ سرمایہ دار ہو یا نادار، عالم ہو یا نادان، قوی ہو یا ضعیف، زندگی بہت عجیب و غریب شے ہے۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے۔ یہ پریشانیاں دور ہوں گی صرف قرآن کتاب ہو آپ کی، اور استاد قرآن وہ ہو جو نوک نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کر سکے۔
ظاہر ہے حضور کے سینے پہ قرآن اترا، مولا علی نے قرآن کو جمع کیا، اس کی حفاظت کی، امت تک پہنچایا۔ لیکن جو میں نے کہا نا کہ یہ ماہ محرم الحرام تعویل قرآن کا مہینہ ہے، تو نو کے نیزہ پر حسین علیہ السلام کی تلاوت کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ اس کے معنی یہی ہیں کہ قرآن یعنی حسین، حسین یعنی قرآن۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، کہہ کے آگے بڑھنا ہوں تاکہ وقت کے اندر گفتگو تمام ہو جائے۔ ہمیں رونا ہے اور صرف عاشور تک تھوڑی رونا ہے۔ تہذیب غم جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ بہت گہری ہے، بہت ہمگیر ہے۔ کبھی کبھی ہم مسکراتے بھی ہیں تو آنکھوں میں آنسو لے کر۔ تو ایک جملہ اور کہہ دوں، یاد رکھیے گا، ممکن ہے کہ آپ کوٹ کریں اسے بار بار۔ قرآن اور سرکار رسالت مآب، قرآن اور امیر المومنین، قرآن اور سرکار سید الشہداء، قرآن اور اہل بیت مصطفیٰ، قرآن اور معصومین، ان کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو عموماً اس قرآن کو قرآن صامت کہتے ہیں، اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ قرآن ناطق۔ اس پر بڑی دلیلیں دی جا سکتی ہیں، بہت اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے، مگر یہ فقیر بس ایک جملے میں وضاحت کرتا ہے۔ تاریخ پڑھنے والوں دیکھو، قرآن صامت اور قرآن ناطق کا فرق دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ حاکم شام نے ایک موقع پر قرآن کو نیزے پر اٹھایا تھا، قرآن خاموش رہا، لیکن اسی کے بیٹے نے جب حسین کا سر اٹھایا وہ سر خاموش نہیں رہا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ ہلال محرم نمودار ہو چکا، کل پہلی محرم ہوگی۔ آج یہ سن لو کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اب بھائی مجلس کے وقت کی جو محدودیت ہوتی ہے نا وہ مجبور کر دیتی ہے، ورنہ صرف اتنا سا جملہ سمجھانے کے لیے اپنے انداز سے مجھے بہت وقت چاہیے۔ آقا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اس مدینے کے ذرے ذرے سے آقا حسین کا ایک تعلق خاطر تھا، ذرے ذرے سے، اور خاص طور سے وہ مدینہ، آقا مدینے میں پیدا ہوئے، آقا کی پوری زندگی تقریباً مدینے میں گزری، نانا کا روزہ مدینے میں، مادر گرامی فاطمہ زہرا کی قبر مبارک مدینے میں، بھائی حسن کی قبر مطہر مدینے میں۔ آقا حسین کو مدینے سے اور مدینے کے ذرے ذرے سے ایک تعلق خاطر تھا، مگر یہ عظیم چیزیں، اسی لیے اب کتنا پڑھ سکوں گا مجھے معلوم نہیں، لیکن 2-3 جملوں سے زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ جب آقا حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے تو آخری شب جو مدینہ چھوڑنے کی تھی، ایک شب میں 3 مرتبہ نانا کے روضے پر آئے۔ ایک شب 3 مرتبہ۔ عظیم سفر کی تیاری ہے، عظیم ہجرت کی تیاری ہے، مگر نماز مغرب پڑھی اور نانا کی قبر کے پاس آئے، سب دیکھ رہے ہیں حسین ہیں، کوئی اور نہیں۔ آقا حسین کو دنیا پہچانتی تھی۔ یہ چھوٹا سا جملہ نا بڑی معنوی ہے۔ آقا حسین کو دنیا پہچانتی تھی،
آقا حسین کو دنیا دیکھ رہی ہے، عجب انداز ہے، ایسا انداز تو کبھی نہیں تھا. نماز پڑھی اور نانا کی قبر پہ آئے، رخسار قبر مبارک پر رکھ کر گریہ کرنا شروع کیا. کیا کیا راز و نیاز کی باتیں کی نواسے نے نانا سے، کس نے سنا؟ پھر اٹھے چلے گئے، بیت الشرف میں تشریف لے گئے. سفر کی تیاری ہوئی، بنی ہاشم کو جمع کیا، تیاریاں ہو رہی ہیں. پھر ایک نصف شب کا وقت ہوا، آقا حسین پھر مسجد میں آ گئے. السلام علیکہ یا جدہ، نانا آپ پر سلام. قبر مبارک کے پاس بیٹھ گئے، کچھ دیر عجب انداز سے خطاب کرتے رہے. پھر رخسار قبر مبارک پہ رکھا، گریہ کرنا شروع کیا. کچھ دیر کے بعد پھر اٹھے، پھر چلے گئے. پھر نماز صبح سے پہلے سحر کے وقت تشریف لائے اور پھر نانا سے محو گفتگو. اب ایک آدھ جملے نقل ہوئے ہیں روایتوں میں، کہتے ہیں ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا نانا بس مجھے اپنے ساتھ اسی قبر میں لٹا لیجئے. کہتے ایک حالت نومیہ تھی، ایک خاص کیفیت تھی کہ آقا نے دیکھا قبر سے نانا برآمد ہوئے ہیں، سینے سے لگایا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں. اسی موقع پہ کہا نانا بس مجھے اب جدا نہ کیجئے، مجھے اسی قبر میں اپنے ساتھ لٹا لیجئے. نانا نے کہا بیٹا تمہیں کربلا تک جانا ہوگا، شاء اللہ ان یراک قتیلا. ارے پروردگار کی مشیت ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ. اللہ کی مشیت ہے کہ گھر کی مخدرات عصمت اسیر ہوں، زینب کے بازوؤں میں رسن بندھے، بیویاں بے ردا ہوں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک کا سفر. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہماری یہ ناچیز سی عبادت عزا قبول فرما. پروردگار غم حسین کا واسطہ ہے، تمام امت کو غم حسین کے سہارے سے متحد کر دے. پروردگار ہمارے درمیان کی کدورتوں کو دور فرما دے. پروردگار ہمارے دلوں کو، دماغوں کو شفاف آئینہ بنا دے. پروردگار تمام عالم انسانیت کو امن اور سکون عطا فرما. پروردگار معبود جو ہمارے مراجع کرام ہیں، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، ان بزرگوں کو پروردگار اپنے سائے میں درازی عمر عطا فرما. پروردگار جہاں بھی دنیا میں بے امنی ہے امن سے بدل دے. پروردگار اپنے ولی اعظم اور ولی آخر امام عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت، اپنی رافت، اپنی عدالت کا پرچم لہرا دے. پھر ایک مرتبہ التماس ہے کہ آپ حضرات اس مجلس کے بانیان، اس مسجد کے بانیان اور اس منبر کے خطبہ، خصوصیت کے ساتھ مرحوم و مغفور خطیب اکبر جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، مرحوم و مغفور خطیب العرفان جناب مولانا اشفاق صاحب قبلہ، اور جتنے بھی ذاکرین حسین ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی روحوں کو شاد فرمائے.